بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات بے انتہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر کوئی تعارف کرانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہی کرا سکتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آئے گی، اور سب سے بڑی بات زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، مشفق ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ یہ مضمون جتنا بندے کے دل میں آئے گا اتنا ہی اسی درجے اسے تسلی ملے گی۔ اسی لیے ایمانیات میں اور عقائد میں سب سے پہلی بنیادی بات اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے ہے۔ کل شیء یجری بتقدیرہ، جس طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مختار کل بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر اختیار جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور مشرکین عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ قل لمن ما فی السماوات وما فی الارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ آسمانوں کا پروردگار کون ہے؟ عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ مشرکین عرب کہتے تھے کہ اللہ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار۔ اچھا بتائیں کہ کائنات کی ہر چیز کس کے قبضے میں ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے۔ اللہ کون ہے؟ وہو یجیر ولا یجار، وہ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے، اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی اس سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ قل لمن الارض، آپ ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور زمین پر جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ سیقولون للہ، یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین عرب کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں مشرک کہا گیا۔ یہ سمجھنے کی بات۔ آسمان اللہ نے بنایا، عرش عظیم اللہ نے بنایا، اور ساری کائنات کا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے، اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی نے بنائی اور اللہ ہی کی اس کا مالک ہے۔ ان سب کے باوجود قرآن پاک نے انہیں مشرک کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مختار کل ہیں اس عقیدے کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مختار کل کہتے ہیں ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اختیار رکھنے کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اب اختیار کی کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا اختیار کہ جو لفظ کن سے جو چاہے وہ کر دے۔ لفظ کن ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لفظ کن سے جو چاہے کر دے، یہ سب سے اونچا اختیار ہے، اور یہ اختیار ذاتی ہے، مستقل ہے۔ یہ اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اس اختیار میں اللہ کے علاوہ کسی نبی یا پیغمبر، شہید، صدیق کہ اس جوڑنا یہ شرک ہے۔ ایک اختیار کی یہ قسم ہے عادت کے خلاف کسی کام کے کرنے کی طاقت ہو، عادت کے خلاف کسی کام کے کرنے کی قدرت حاصل ہو، اور یہ قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے بندوں کو دیتے ہیں، جیسے معجزے ہیں۔ عادت کے خلاف کام ہو رہا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت نہیں ہے کہ عصا سانپ بن جائے، سانپ عصا بن جائے۔ عادت نہیں ہے کہ پانی میں راستے بن جائیں۔ عادت نہیں ہے،
لیکن عادت کے خلاف. عادت نہیں ہے کہ پتھر کی چٹان پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، یہ عادت نہیں ہے. لیکن عادت کے خلاف کسی انسان سے اس طرح کا کام کبھی کبھار اللہ رب العزت کرواتے ہیں، یہ اختیار بھی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام، یہ بھی ایک اختیار کی قسم ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ہے، ایسا اختیار نبی کو اور ولی کو ہر وقت حاصل نہیں رہتا، بلکہ اللہ جس وقت چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. معجزے اور کرامت میں یہ عقیدہ ہونا ہے. بلکہ نبیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اسی وقت بر وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ ڈالو. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ عصا ڈالنے سے پہلے مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. یہ تربیت جب ہوئی، پھر بعد میں بتایا جب ہوا تو پھر اس کے ساتھ فرعون کے پاس گئے. وہ تو ایک اختیار لفظ کن سے جو چاہے کر دے، ایک اختیار عادت کے خلاف کسی کام کے کرنے کی قدرت اور طاقت ہو، جسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اور کرامتوں کے ذریعے اولیاء اکرام کو دیتے ہیں. معجزے اور کرامت کا مستقل بیان ہے، تو وہ بھی ایک اختیار ہے. لیکن وہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت دیتے ہیں، مستقل کسی نبی کے پاس اور کسی ولی کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا. تیسرا اختیار وہ ہے جو عادی اختیار ہے. دیکھنے کا اختیار ہمیں ہے، پکڑنے کا اختیار ہمیں ہے، کوئی لفظ بولنے کا اختیار ہمیں ہے. اس کو اختیار عادیہ کہتے ہیں، عادت والا اختیار. یہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو دیا ہے، اسی لیے مکلف بنایا. سبحان اللہ کہو گے تو تمہیں اجر ملے گا، زبان سے غلط بات نکالو گے تو تمہیں گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کا نام لیتا ہے اور اپنے اختیار سے غلط جملہ زبان سے نکالتا ہے. یہ تین قسمیں. لیکن اب جو اختلاف ہے، جس اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، ہر چیز کا، کل شیء یجری بتقدیرہ ومشیئتہ. کائنات میں ہر چیز، اس کی کائنات میں ہر چیز جو کچھ چل رہا ہے، کائنات کا نظام اس کے تقدیر سے، یعنی اس کی طاقت سے اور اس کی قدرت سے اور اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اب مسئلہ جو ہے نا پہلے والے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا اختیار ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار مستقل اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، یہ شرک ہے. اب اس میں جو ہے نا یہود و نصارہ، مشرکین عرب اور پھر ہمارے لوگ بھی جو ہے نا اس میں بہت گمراہ ہوئے ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں سنیں. کائنات کا نظام اللہ نے اپنے قدرت میں رکھا ہے. موت اللہ کے اختیار میں، زندگی اللہ کے اختیار میں، عزت اللہ کے اختیار میں، ذلت اللہ کے اختیار میں، صحت، بیماری، عطا، بخش سب اللہ کے اختیار میں. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف ہی رجوع ہوئے. بڑے بڑے نبیوں کا اللہ کی طرف رجوع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کا مختار وہ اللہ ہے. جب انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہوئی ہیں تو اولیاء اکرام بھی بدرجہ اولا رجوع ہوئے. اور ہم اولیاء اکرام کی سیرت دیکھیں، ہر ولی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندگی کا مظاہرہ کرتے تھے. کسی نبی نے، کسی صدیق نے، کسی ولی نے، کسی شہید نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کیا اللہ رب العزت نے مجھے کسی قسم کا اختیار مستقل دے دیا ہے، کسی نے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، آپ نے حدیث میں بتایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل لڑکے تھے، بالکل چھوٹے سے. وہ لمبی حدیث کہ اپنی سواری میں بٹھا کر اپنے ساتھ کہ چند باتیں آپ نے فرمائی، اس میں دو باتیں، اے لڑکے، وَإِذَا سَئِلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. تو کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اختیار میرے پاس ہے. اور یہیں پہ دھوکہ ہوا شفاعت میں.
شفاعت کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے سمجھنے میں امت کو، قوم کو بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا، اے اللہ اسے معاف کر دیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے، قرآن پاک میں ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے، دنیا میں بھی ان کے پاس اختیار ہے، آخرت میں بھی ان کا اختیار چلے گا۔ اعوذ باللہ، یہ اللہ کے پاس ان کی چلتی، اسی لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں۔ وہیں پہ دھوکا، جیسے عیسائیوں نے کہا تھا کہ اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قربانی لے کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ جو ہے نا ادا کر دیا، لہذا ہم سب پاک ہیں، ہم سب صاف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جانشین کو یہ اختیار دیا ہے، یہ عقیدہ ہے عیسائیت کا، یہ اختیار انہیں دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، وہ اپنی امتیوں کو، اپنے قوم کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ قرآن پاک کا جملہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے معاف کرنے والا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفور، غافر الذنب، یہ قرآن کے ہی جملے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں قوم دھوکہ کھائی اس بارے میں سمجھنے میں، اور اسی سے یہ عقیدہ ہوا کہ قوم جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ اپنے گناہوں کو اپنے بڑوں کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے مذہب کے بڑے، اپنے گناہوں کا اقرار ان کے سامنے کرتی ہے، اور پھر وہ بڑے ان کے گناہوں کو معاوضہ لے کر معاف کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ وہیں سے آیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ معاف کرنے کا اختیار اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جانشین کو دیا ہے۔ قرآن پاک میں زبردست تردید کی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے داہنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی قوم کا عدل و انصاف کریں گے۔ یہ عقیدہ قرآن پاک میں ایسی تردید اللہ نے کی۔ سورہ مائدہ کی آیت دیکھیں، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ نبیوں کو جمع کریں گے، پیغمبروں کو جمع کریں گے، اور پیغمبر سے پوچھیں گے، قوم سے نہیں پوچھیں گے۔ قوم اس قابل بھی نہیں کہ ان سے پوچھا جائے، بلکہ ذمہ دار سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، جب تم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو تمام پیغمبر کہیں گے قالوا لا علم لنا، ظاہر تو ہم جانتے ہیں، باطن آپ جانتے ہیں، انک انت علام الغیوب۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دنیا میں جو شرک پھیلانا، اتنا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں دیکھیں ہر جگہ اللہ کی توحید کو بولے، انک انت العزیز الحکیم، انک انت علام الغیوب، انک انت علی کل شیء شہید۔ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام فرماتے تو بار بار اللہ کے صفات کو بیان کرتے۔ حالانکہ دیکھیں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دنیا میں شرک پھیلا، دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ نے بتایا دیکھو جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ ہمارے سامنے کس طرح بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے بتایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ سامنے لائیں گے اور ان کے سامنے ان کی خصوصی نعمتوں کو یاد دلائیں گے، اے عیسیٰ فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں شکل میں ہم نے تم پر احسانات کیے۔ اب احسانات جتلا کر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے کیا کہا تھا لوگوں سے اتخذونی، کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا ٹھہراؤ؟ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ پاک ہیں اس ایسی بات سے مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اتنی بڑی بات کہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کہا ہوتا تو آپ جانتے، اس لیے کہ آپ کون ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر کا بھی آپ جانتے ہیں، آپ کے اندر کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، آپ کا علم نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب۔ دیکھیں بار بار قرآن پاک نے اس عقیدے کی اصلاح کی۔ تو مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور امت کے جو جاہل طبقہ ہے امت کا،
چاہے وہ اولیاء اکرام سے مدد، یہ اولیاء اکرام کی طرف جو رجوع ہوتے ہیں اور انبیاء اکرام کے ساتھ وہ معاملہ جو خدا کے ساتھ قوم نے کیا ہے، وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو مختار کل سمجھتے ہیں. دنیا میں بھی ان کا اختیار ہے، آخرت میں کتنی نعوذ باللہ حدیثیں بھی گھڑی ہیں، اور نعوذ باللہ واقعات بھی اولیاء اکرام کے بارے میں گھڑ دیے ہیں، اور یہ گھڑ کر نعوذ باللہ من ذالک اولیاء اکرام کی سیرت پر بڑا ظلم کیا ہے قوم نے. جب بھی اولیاء اکرام کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ ان کی کرامتوں کو بیان کرے. کرامتوں کے ذریعے، حالانکہ انہوں نے جو دین کی خدمات کی ہیں، دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ پہلو کوئی امت کے سامنے بیان نہیں کرتا. جب بھی نام آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، فوراً ان کی کرامتیں بیان ہو جاتی. اب شیخ سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے، فوراً ان کی کرامت، یعنی آدمی سمجھتا ہے. دیکھیں ایک اصول ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، نبی کے لیے کرامت معجزے کا ہونا ضروری ہے. یہ بنیادی بات ہے. نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ نبی کے لیے ایک معجزہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ ایک معجزہ وہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن ولی کے لیے کتنے اولیاء کرام امت میں ہوتے ہیں؟ اب یہاں بیٹھے ہیں اتنے لوگ، اللہ ہی جانتا ہے اس میں کون اللہ کا ولی ہے. لیکن اس سے کرامت کا ہو یہ الگ چیز ہے. کرامت کا ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. ہو جائے یہ اللہ کا فضل ہے، نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. نہ ہو اس کا مطلب یہ ولی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ ظلم کیا ہے ان کی تاریخ پر، ان کی زندگیوں پر، ہم وہ پہلو کبھی بیان نہیں کرتے. اور اسی لیے ہم اولیاء کی عظمت لانے کے لیے ایسے واقعات کہ بعض مرتبہ نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انہیں تو وہ سارا تصرف حاصل تھا جو اللہ کے، کہ ملک الموت جو ہے روحیں لے کے جا رہے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے وہ چیز چھین لی اور پھر دوبارہ وہ سب زندہ ہو گئے. یہ امت میں، یہ جاہل طبقے میں، یہ مشرکین سارے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اختیار، اب صحیح بات، اختیار دنیا میں آخرت میں دونوں اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں رکھے ہیں. آخرت کا اختیار شفاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا شفاعت صرف میرا اختیار ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. چلیں وہ مشہور آیت ہے نا، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ہے کوئی دنیا میں جو سفارش کرے میرے سامنے آ کے مگر میری اجازت کے بغیر؟ انبیاء بھی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ کی انبیاء دیکھیں سفارش ہے، انبیاء بھی سفارش کریں گے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے. مشہور حدیث ہے نا، قوم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ لوگوں نے میرے نام سے بہت شرک پھیلایا ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں سفارش کروں گا، جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ بندگی کا کریں گے، اللہ خوش ہو کے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک ارفع رأسک، سر اٹھائیے، پوچھئے جو پوچھنا ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ اللہ کی اجازت ہے. حجات سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے. پانی پلانے والا، ایک آدمی پانی پلا دیا کسی پہ، ایک آدمی پانی پلایا کسی پہ، حتیٰ کہ جس نے پانی پلایا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بھی سفارش کا حق دے. علماء یہ سب لوگوں کو سفارش کا حق، لیکن یہ ساری سفارش اللہ کی اجازت سے ہے. قرآن کی کئی آیتیں اس میں ہیں الا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده ولا لا يملك الشفاعة. شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف اللہ رکھتا ہے، مگر اللہ جس کو اختیار دیے وہ ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، شفاعت کے بھروسے پہ رہ کے عمل نہ چھوڑو. حافظ بنا دیے اب بس ہو گیا جنت میری پکی. یا ایھا الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. دیکھو اے ایمان والو عمل کرو،
قبل اس کے کہ ایسا دن آئے کسی کی دوستیاں اس دن نہیں چلیں گی، کسی کی سفارش بھی وہاں نہیں چلے گی، مگر چلے گی تو صرف اللہ کی اجازت سے چلے گی. یعنی صرف سفارش، یعنی کسی اس عمل پہ تکیہ مت لگاؤ، بھروسہ مت رکھو. عمل کرے آدمی، اپنی زندگی میں عمل لائے، سفارش کے بھروسے پہ عمل چھوڑ دینا، اس کی یہاں تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بہرکیف ایک چیز ہے مختار کل، سمجھ گئے نا؟ یہ وہ اسی کو کہہ رہے ہیں. کہاں ہے؟ کل شیء یجری بتقدیرہ، ہر چیز کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت سے اور اللہ ہی کے چاہنے سے چلتی ہے، ہر چیز کائنات کے اندر. ومشیئتہ، اور اسی کا چاہا چلتا ہے. یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا چاہا. تھوڑا سا یہ ابھی جو ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت ہی بنیادی ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور عام طور پر ہمارے اندر اس میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس کو ذرا سا غور سے سمجھنا ہے. ایک ہے مشیت، ایک ہے خوشی. مشیت کہتے ہیں اللہ کا چاہنا، خوشی کہتے ہیں اللہ کی رضا. دونوں میں فرق ہے. قرآن پاک میں آپ بارہا دیکھتے ہوں گے، یعذب من یشاء یہدی من یشاء یغفر لمن یشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ شاء ہے نا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ سب شاء کے معنی ہیں کائنات کے اندر اللہ ہی کا چاہا ہو رہا ہے. ایک ہے مشیت، اسی کو کہتے ہیں مشیت. پوری کائنات میں اللہ کا چاہا ہو رہا ہے. کفر اللہ کے چاہنے سے ہے، کفر اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اس کو سمجھنا. کہیں جو کوئی بھی ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اللہ اگر کسی چیز کو نہ چاہیں تو ایک چیز بھی نہیں ہو سکتی. کہیں ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. دوسری چیز اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی. دو الگ الگ ہیں. اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ اللہ کی خوشی دین پر چلنے میں ہے. اللہ کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اللہ کی خوشی کفر اختیار نہ کرنے میں ہے. سورہ زمر کی آیت دیکھیں، ولا یرضا، وہ خوش نہیں ہوتا لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے کفر پہ. سمجھ گئے نا؟ دونوں جملے سمجھ گئے نا؟ ولا یرضا، وہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کہ کفر اختیار کرے. تو ایک کس بات پہ راضی ہے اللہ؟ اللہ راضی ہیں کہ بندے ایمان لائیں، بندے نبی کی اتباع کریں، بندے دین کو اختیار کریں. اللہ راضی ہیں کہ بندے انسانوں کی خدمت کریں، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں. یہ اللہ کی رضا ہے. دو چیزیں ہو گئی، دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ کی مشیت، ایک اللہ کی خوشی. اچھی بات سمجھ گئے نا؟ جو اللہ کی مشیت ہے، جو اس نے چاہا پوری کائنات میں، اس سے وہ خوش ہے، یہ الگ بات ہے. جو اللہ نے پوری کائنات میں چاہا ہے اس سے اللہ خوش ہیں، یہ الگ بات ہے. اس سے اگر خوش نہیں ہیں تو چاہا کیوں؟ پوری کائنات میں اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہی کا چاہا ہے پورا. کفر بھی اللہ کا چاہا ہے، لیکن کیا کفر سے اللہ خوش ہے؟ پھر جب کفر سے اللہ خوش نہیں ہے تو کفر بنائے کیوں؟ اس کا سیدھا جواب امتحان کے لیے. بس اتنا ہی سمجھنا. اس کا سیدھا جواب کیا ہے؟ امتحان. کفر بنایا ایمان کے امتحان کے لیے، حرام کو رکھا حلال کے امتحان کے لیے، گناہوں کو رکھا نیکیوں کے امتحان کے لیے، برائیوں کو پھیلایا اچھائیوں کے امتحان کے لیے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے عام طور پر لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، اور اس میں قوم بہت دھوکہ کھائی ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے، ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یا جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ اس سے خوش ہیں، تبھی تو ہو رہا ہے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اللہ چاہ رہے تو چھوڑ رہا ہوں. ملا دیا نا، ملا دیے تو ہو رہا ہے. کیوں نماز نہیں پڑھ رہے بھائی؟
اللہ چاہ رہا، اللہ چاہتا تو پڑھتا بھی، نہیں چاہ رہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، تو کس پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ یہ بات میں اور آپ نہیں، یہ بات جو ہے نا اس زمانے سے کہی جا رہی ہے. کس زمانے سے؟ جس زمانے میں قرآن اترا، جس زمانے، اور قرآن پاک کی کئی آیتیں اس بارے میں ہیں، ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں جس میں قرآن پاک ان جملوں کو نقل کرتا ہے. دیکھیں سب، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا. خلاصہ یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد جو شرک کرتے آئے ہیں اللہ کے چاہنے سے ہی کرتے آئے ہیں. اللہ اگر نہیں چاہتا تو شرک نہیں کرتے، اللہ چاہتے ہیں تبھی یہ شرک ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اگر نہیں چاہتے نا شرک نہیں ہوتا. اور آج بھی امت مسلمہ ساری نافرمانیاں کر رہی ہے اور الزام تقدیر پر لگا رہی ہے کہ یہ اللہ چاہ رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوا معلوم؟ دونوں کو مکس کر دیے، مشیت کو اور رضا کو. اللہ کی چاہا، اللہ کا چاہا الگ ہے، اللہ کی خوشی الگ ہے. اس کو اچھی طرح ہم سمجھنا ہے. پوری کائنات میں اللہ ہی کا چاہا ہو رہا ہے، لیکن کائنات میں جو ہو رہا اللہ اس سے خوش ہے، یہ الگ بات ہے. سمجھ گئے نہیں؟ پوری کائنات میں اللہ ہی کا چاہا ہو رہا، ظالم ظلم کر رہا، اگر اللہ نہیں چاہے نا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اچھی بات ہے. اللہ کا چاہا کتنا ہے معلوم؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ عَلَى الْهُدَى. اللہ اگر چاہیں تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیں. وَلَئِن شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں. یہ اللہ کی چاہت ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہیں تو زمین پر رہنے والے سب ہدایت پر آ جائیں، ایمان لائیں. یہ قرآن کی آیت. پھر کیوں نہیں چاہے بھی اللہ؟ اس کا بھی سوال ہے. کیوں نہیں چاہے؟ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اللہ اس لیے نہیں چاہے کہ امتحانی نہیں ہوتا. اگر طاقت کے بل بوتے پر اللہ رب العزت سب کو مومن بنا دیتے، بنا سکتے تھے، لیکن اللہ اس طرح نہیں چاہتے. اللہ نے اختیار بنایا، اللہ نے اختیار کو پیدا کیا، اور وہ اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے. بھائی اپنے اختیار سے کفر کرو، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ. اس اختیار پہ تمہیں ثواب ملے گا، اس اختیار پہ تمہیں پکڑ ہوگی. قرآن کی آیت ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے. ہم نے تو تمہیں اختیار دے دیا ہے، اسی پہ ثواب ہے. جس کا دل چاہے نماز پڑھے، جس کا دل چاہے نماز چھوڑے. پڑھنے پہ اجر ملے گا، چھوڑنے پہ پکڑ ہوگی. اگر خدا نخواستہ اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا تو نماز چھوڑنے پہ سزا دینا یہ اللہ رب العزت کی زیادتی ہوتی نہیں. اسی لیے یہاں تین لوگ ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان کو سب کچھ اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان کو کوئی اختیار نہیں، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے کنٹرول سے کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں غلط ہیں. درمیانی بات سنیں. ابھی درمیانی بات یہاں جو بتائی جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ابھی یہ کن کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے. ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ ہمیں ذرا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت، دیکھیں، کفر کا خالق بھی اللہ، ایمان کا خالق بھی اللہ، خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن ایمان کا پیدا کرنے والا اللہ، کفر کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن ہم کفر کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، ادب کی وجہ سے، ادب اور تعظیم کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ کفر اللہ نے بنایا، حالانکہ سب چیز اللہ نے بنائی. سمجھ گئی نا؟ انسان کو اللہ نے بنایا، نعوذ باللہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے خنزیر کو بنایا اللہ ہی نے بنایا. لیکن ادب کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب نہیں کرتے. خیر اللہ ہی کی طرف سے آیا، شر کہاں سے آیا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سب اللہ کی طرف سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہمیں قرآن میں بتا کر سکھایا اللہ نے. اللہ کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو مجھے زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری کون دیتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ نہیں کہے،
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا، کفر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے. کیوں؟ ادب کی وجہ سے، ورنہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. اچھا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا. اب دیکھیں اس کو جوڑیں، کیسے جوڑنا معلوم؟ بندہ اپنے اختیار سے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ارادے پر وہ چیز پیدا کرتے ہیں. سیدھی بات ہے نا؟ ہمیں اختیار اللہ نے دیا. میں اپنے اختیار سے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا پکا، لیکن میں اس ارادے پر بھی مجھے نماز نہیں پڑھ سکتا میں، جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے میں اپنے ارادے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اپنے اندر کے ارادے سے ارادہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، میرے اس ارادے پر اللہ نماز پڑھنے کی توفیق مجھے دیتے. کوئی انسان گناہ کرنے کا اندر سے ارادہ کر لیا، اس کے ارادے پر اللہ رب العزت اس کا گناہ اس کے لیے پیدا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی دیکھیں ہم نے ان کے دلوں پہ مہر ماری، ہم نے انہیں گمراہ کیا. گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے بار بار یہ بات کہی، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پہ مہر ماری، ہم ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے انہیں گمراہ کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے. بار بار یہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے عمل اپنا اختیار انہوں نے غلط بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ فیصلہ ہوا. بس. تو ایک ہے مشیت، ایک ہے رضا. جو مشیت ہے، جو ایک ہے اللہ کا چاہا، ایک ہے اللہ کی خوشی. اللہ کا چاہا جو کچھ ہو رہا پوری کائنات میں اللہ ہی کا چاہا ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس سے خوش ہیں یہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے آدمی یہ سمجھے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کا چاہا ہو رہا ہے اور اللہ اس سے خوش ہیں. نعوذ باللہ، ایسا نہیں. ورنہ نعوذ باللہ کسی کا نماز چھوڑنے سے اللہ خوش، کسی کا کفر سے اللہ خوش، یہ سب. اسی لیے دو الگ الگ چیزوں کو رکھ دینا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ دو الگ الگ چیزیں. ترجمہ دیکھیں، وہی بات، پوری بات سمجھ میں آئے گی. کل شیء یجری بتقدیرہ، کائنات میں ہر چیز، چاہے خوشی ہو، غم ہو، نفع ہو، نقصان ہو، مصیبت ہو، راحت ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے فیصلے سے اور اس کے چاہنے سے ہوتی ہے. ومشیئتی ومشیئتہ تنفذ، اللہ ہی کا چاہا نافذ ہوتا ہے. لا مشیئت للعباد، بندوں کا چاہا کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے پر. میرے ارادوں کے ٹوٹنے پر میں نے اللہ کو پہچانا کہ پیچھے کوئی ہے. ہاں، ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اگر پوچھنے لگا حضرت آپ اس حال میں خوش ہیں یا آپ اس حال میں خوش ہیں کہ بچپن میں آپ کا انتقال ہو جاتا اور جنت میں چلے جاتے؟ بچپن میں آپ کا انتقال ہو جاتا اور جنت میں چلے جاتے. حضرت علی نے فرمایا میں اس حال میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اپنے اختیار سے میں ایمان لایا. سمجھ گئے نا اس کو؟ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اپنے اختیار سے ایمان لایا. توفیق کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. توفیق کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی اس میں بھی جو غلط فہمی ہے. توفیق نام ہے کسی کام کے کرنے کے وسائل کا میسر ہونا. توفیق کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کے اسباب ہمیں ملنا، اس کا نام توفیق ہے. اب جو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کسی چیز نہیں پوچھیں گے جب تک کہ اسے اس کا مکلف نہ بنا. مطلب یہ ہے کسی کام کے کرنے کے وسائل اور اسباب کا ملنا، یہ توفیق ہے. توفیق کے دو درجے ہیں، ایک توفیق عام، ایک توفیق خاص. توفیق عام یہ ہے قیامت کے دن پورے انسانوں سے پوچھیں گے اللہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ پوچھیں گے نا. یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے وسائل ہم نے دیے تھے. ہر انسان کو ایمان لانے کے وسائل آج میسر ہیں. وہ وسیلوں کو انہیں نہیں اپنا رہا اور دھتکار رہا ہے اور کفر پہ زندگی گزار رہا ہے. قیامت کے دن اللہ اسے پوچھیں گے. نماز چھوڑنے والے سے اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے اٹھنے کی طاقت دی تھی، نماز پڑھنے کی طاقت دی تھی. پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے پاس وہ کام کرنے کی سہولت تھی. نماز کے لیے وضو ضروری ہے نہیں،
وضو کے لیے اعضاء کا سلامت ہونا ضروری ہے. کسی آدمی کا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے اس کا ہاتھ دھونا ہی ضروری نہیں ہے. تو لہذا جو چیز اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ مکلف نہیں کرتے اسے پوچھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ. اس کو کہتے ہیں توفیق عام. توفیق خاص کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کا وسائل بھی مل جائے، کسی کام کے کرنے کے اسباب بھی میسر ہوں اور طبیعت بھی لگ جائے. طبیعت بھی لگ جائے. جانتا ہوں طاعت ثواب زہد، پر طبیعت نہیں لگتی. وہ طبیعت کا لگانا ہی توفیق خاص ہے. ہم اللہ سے مانگتے نہیں اے اللہ توفیق عطا فرما. کیا مطلب؟ اے اللہ توفیق، مجھے اس کام میں میرا دل لگا دے. ورنہ تو ایک توفیق تو اللہ ہمیں آلریڈی دے دی ہے سب، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کو توفیق دی ہے. اسی لیے اللہ قیامت میں پوچھیں گے فما شاء لہم کان، جو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کے لیے وہی ہوگا. وما لم یشأ لم یکن، جس چیز کے بارے میں اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بار بار بولیں ماشاء اللہ. اور وہ دعا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت ایک صحابی حادثات سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کی حفاظت اس دعا سے فرمائی، اور اس دعا میں یہی جملہ ہے. کیا دعا ہے وہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، آپ جو نہیں چاہتے وہ ہوتا ہی نہیں. اس دعا کے پڑھنے پہ اللہ نے ان کے گھر کی حفاظت فرمائی. اور اسی کو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صبح جو پڑھ لے شام تک، شام میں جو پڑھ لے صبح تک، اللہ تمام قسم کے حادثات سے بچائیں گے. یہدی من یشاء، ابھی وہی بات ہے، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا. سبحان اللہ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح بات ہے، لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن ہدایت کو لینے کا اختیار اللہ ہمیں دیا ہے، دیا نہیں دیا؟ ہدایت کا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے قبضے میں. لیکن ہدایت کی طرف قدم اٹھانا کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار. اسی لیے قرآن کی بات ہم کہیں گے، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت ہم اسی کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہو. طلب کون پیدا کرے؟ طلب ہم پیدا کریں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو تہجد میں ہوتی تھیں اس میں آپ ہدایت مانگتے تھے اللہ سے. اے اللہ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. کس کے ہاتھ میں ہے ہدایت؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت. ہدایت پر باقی رکھنا، ہدایت پر خاتمہ رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے تھے دعا پڑھتے تھے. عربی میں دعا یاد نہیں ہے، اس کا خلاصہ بڑی بہترین دعا ہے. وہ دعا یہ تھی، اے اللہ اگر آپ نے میرا نام بدبختوں میں شقیموں سے لکھ دیا ہے تو مجھے اے اللہ اس میں سے مٹا دیجئے اور سعیدوں میں سے لکھ دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے میرا نام سعید اور نیک لوگوں میں لکھا ہے اس کو باقی رکھیے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہٹائیے مت. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ مانگتا ہے اللہ سے اے اللہ ہدایت عطا. لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو آدمی انابت کرے، دعا مانگے، محنت کرے، کوشش کرے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. ہدایت ہے نا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اللہ ہدایت دیں گے تو کریں گے. یہ غلط فہمی ہے. وَيَعْصِمْ، گناہوں سے کون بچاتے ہیں؟ اللہ بچاتے ہیں. بندہ نہیں، ہم خود نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ نہ بچائیں. لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا. اللہ کہتے ہیں تو ہمت لے، پھر ہم اپنے فضل سے تجھے بچائیں گے. تو جب تک ہمت اور جب تک طلب نہ ہوگی کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، اس وقت تک بندہ گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا. وَيُعَافِي فَضْلًا، عافیت، معافی، درگزر، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا فضل ہے. قیامت کے دن ایک آدمی عابد کو بلائیں گے، بلا کے کہیں گے اپنے فضل سے معاف کر دیا جاؤ. وہ کہے گا میں نے تو 500 سال سجدے کیے. اچھا بھائی تو پوچھ رہا ہے ہم سے عبادت کا موازنہ. اچھا بھی فرشتے سے کہیں گے جہنم کا جھونکا لگا کے لاؤ اس کو. حدیث سنے نا ہم لوگ، ایک جھونکا جہنم کا، ایسی پیاس
وہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کریں گے, پانی پانی کہیں گے, اچھا پانی چاہیے تو 500 سال کی عبادت لاؤ. اسی لیے معافی صرف اس کے فضل سے ہوتی ہے, عافیت صرف اس کے فضل سے ہوتی ہے. ہاں کبھی نہیں میں تہجد پڑھ لوں تو اللہ پر ضروری ہے کہ وہ مجھے معاف کرے, ایسا نہیں, بالکل نہیں. لیکن اللہ کا فضل بڑا ہے, اللہ ہی اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ نگاہ اللہ کی رحمت پر ہو, اللہ کے کرم پر ہو. وَيُعَافِي فَضْلًا, اور کسی کو عافیت میں رکھے وہ اللہ ہی کا فضل ہے. اس پہ ہمارے بہت سی حدیثیں ہیں. اللہ اگر چاہے نا, وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی یعنی کسی گمراہ کو دیکھ کر بھی کبھی حقیر نہ سمجھیں, اس لیے کہ میری موت تک میری گمراہی رٹکی ہوئی ہے. کوئی گارنٹی نہیں کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤں گا. اللہ کون ہے؟ اگر سارے انسانوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں, اس میں سارے عابد ہیں, یہ اللہ کا عدل ہے. یہ عقیدہ بنانا. اللہ کا انصاف ہے کہ اگر سارے بندوں کو جہنم میں اٹھا کے بغیر کسی وجہ کے ڈال دیں, کیوں؟ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ کچھ ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے. لیکن اللہ پوری کائنات کے انسانوں کو اگر جنت میں ڈال دیں, ہم کوئی اس کی رحمت کو پابند نہیں کر سکتے کہ کیوں اس طرح کی. اللہ اپنی رحمت پر پابند نہیں ہے. اللہ اگر چاہیں تو سب کو جنت میں ڈال سکتے ہیں, اللہ اگر چاہیں تو سب کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں. گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, عذاب اور مغفرت اللہ کے ہاتھ میں. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. اسی لیے صحابہ ڈرتے تھے. ڈرنے کی وجہ یہی تھی, اے اللہ معافی تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا عمل معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتا. لیکن پھر بھی معافی اللہ سے جو ہے خوب روتے تھے, مانگتے تھے, استغفار کرتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آدمی صرف نگاہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھے, اپنے عمل کی طرف نگاہ نہ رکھے. دیکھیں کتنے بنیادی عقیدے ہیں, آدمی کے عمل کو سنوار کے اخلاص پیدا کر دیتے ہیں. وَيَخْذُلْ, کسی کی مدد چھوڑ دے, کسی کو ایسے ہی چھوڑ دے, مدد نہ کرے, یہ اس کا انصاف ہے. وَيَخْذُلْ وَيَبْتَلِي عَدْلًا, ابتلا آزما رہے, کوئی 15 سال سے بیمار ہے, کوئی 10 سال سے مقروض ہے, کوئی پریشان ہے, کبھی زبان سے ہی نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدلاً اللہ کا عدل ہے میرے ساتھ, عدل کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کا یہ عدل ہے, اس کا انصاف ہے کہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہے, اللہ اگر چاہتے تو سب کو بغیر آزمائش جو ہے جنت میں داخل کر دے, لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم جو بھی ایمان والا ہے اس کو آزمائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائش والی عبادت چاہتے ہیں. کون سی بندگی؟ آزمائش والی بندگی. اگر آزمانا نہ ہوتا, صرف بندگی ہوتی, تو فرشتے تھے ہی آلریڈی, وہ تو ایسی. لیکن اللہ رب العزت نے ایک مخلوق پیدا کیا, ہم ان میں ہر چیز کا اختیار رکھیں گے, گناہ کرنے کا, نیکی کرنے کا, خیر و شر کا. پھر ہم ان کا امتحان لیں گے, کون شر کی طرف جائے گا, کون خیر کی طرف جائے گا, پھر اس پہ فیصلہ. اسی لیے انسان کی عبادت اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ, اس لیے کہ اس کے پاس ہر کام کرنے کا اختیار تھا, برائی کرنے کا, لیکن وہ بچا. برا دیکھنے کا اختیار تھا, اپنی نظروں کی حفاظت کر کے اچھا دیکھ رہا ہے. برا بولنے کا اختیار تھا, کنٹرول کر کے وہ جو ہے نا صحیح بول رہا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں, وہی اسی کا جو ہے جملہ ہے, وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشْيَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. پوری کائنات میں جو بھی انسان ہیں دو حالتوں میں, یا تو خوش ہیں یا تو پریشان ہیں. پوری کائنات کے حال, ملکوں کے حال, اپنی زندگی سے لے کر اب میری زندگی, میرا گھر, میرے خاندان, میرا ملک, چاہے خوشحال ہے یا تو پریشان ہے. خوشحال ہے تو اللہ کا فضل ہے, پریشان ہے تو اللہ کا عدل ہے. یہی بات ہے. آدمی کہتا ہے نہیں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں, کیوں ہو رہا ہے بھائی, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, شکایت ہے نعوذ باللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں بھائی, اللہ زیادتی. 17 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں رکھا, 17 سال. یہ 17 سال کا انہیں بیماری میں رکھنا, یہ بیماری میں رکھنا کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ زیادتی کی ہے؟
اللہ رب العزت نے جو انہیں آزمایا ہے ان کا انصاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لہم، اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں، اپنے فضل سے معاف کر دیں. اسی لیے یہ چیز جو ہے نا ہماری زندگیوں میں بہت سکون لائے گی، اور دلوں میں سکون اس سے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آدمی پریشان حال ہے، یہ کیوں پریشان؟ یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ میرے دین چھوڑنے کی وجہ سے آئی. یہ اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے. دیکھو اللہ رب العزت مجھے جو ہے دین پہ لانا چاہے. اسی لیے اللہ کے ہر غضب میں رحمت چھپی ہوئی ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ کے ہر غضب میں رحمت چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں غضب شامل نہیں ہے. اللہ کے ہر غضب میں رحمت. کیسے؟ اللہ جب کسی بندے کو پکڑتے ہیں یا تو اس کے گناہ معاف کرواتے ہیں، یا تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں، یا تو کوئی بڑے گناہ سے اسے بچاتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان کو جہنم میں بھی اگر کبھی ڈالیں گے اس کے برائیوں کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے ایک اللہ تعالیٰ اس پر ایک بے ہوشی طاری کر دیں گے، وہ جتنا وقفہ جہنم میں رہے گا وہ ہوش میں نہیں رہے گا. اللہ کے غضب میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے غضب میں رحمت کا حصہ چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں غضب شامل نہیں ہے. اللہ کے غصے میں رحمت شامل نہیں، وہ تو صرف رحیم ہے. کلہم یتقلبون فی مشیتہ، پوری کائنات جو الٹ پلٹ رہی ہے، عدل بدل رہی ہے، کبھی خوشی کے حالات، کبھی غم کے حالات، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی عزت، کبھی یہ سارے، کبھی اس کا فضل ہے، کبھی اس کا عدل ہے. کہتے نہیں فضل کرے تو چھٹیا، عدل کرے تو لٹیا. اگر عدل پہ آ جائیں تو برباد ہو جائیں گے. عدل پہ آ جائیں اللہ. اسی لیے اے اللہ بار بار قرآن نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگو. اللہ ذو الفضل العظیم، بڑا فضل والا ہے وہ. بار بار اللہ سے. اسی لیے کہتے نہیں اگر کسی کا حساب لے لیں بس وہ تو پھنسا. من حوسب عذب، جو حساب میں آ گیا نا وہ پکڑا گیا. اسی لیے اللہ سے آسان حساب مانگے. آسان حساب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کے اعمال نامے پر نگاہ ڈالیں گے اور نگاہ ڈال کے کہیں گے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ہے حساب یسیر، آسان حساب. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کلہم یتقلبون، آدمی ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھے میں جس حال میں بھی ہوں، یا تو فضل میں ہوں یا تو عدل میں ہوں. یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی. یعنی میں زبان سے نہیں کہہ رہا، یعنی کتنی بھی بڑی بیماری، کتنی بھی بڑی آزمائش، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، یہ اللہ کا عدل ہے. یہ اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے بالکل. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں. وہو متعال، وہ بہت اونچی ذات ہے، بہت بلند ہے. ہر اس پیمانے سے جس پیمانے سے انسان نے ناپنے کی کوشش کی خداؤں کو، اللہ ان سب سے بلند ہے، ان سب سے بلند اور بالا تر ہے. کسی نے کہا عیسیٰ خدا، کسی نے کہا مریم خدا، کسی نے فلاں خدا. نہیں، ان کیسے خدا ہو سکتے ہیں بھئی؟ خدا کون ہے؟ جو موت و حیات کا مالک ہے. جس کی موت دوسرے کے قبضے میں ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت، مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی موت ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی عقل سے اللہ سمجھا رہے ہیں جس کی موت دوسرے کے ہاتھ میں ہو وہ خدا نہیں بن سکتا. خدا وہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض کا مالک ہو. عن الاضداد والانداد، ضد، ہر اس ضد سے اللہ کا کوئی مخالف نہیں، اللہ کا کوئی مخالف نہیں. ند، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں، کوئی اللہ کا برابر نہیں جس سے اللہ کے شریک سمجھا جائے. کوئی اللہ کا مخالف نہیں. جیسا کہ ایرانیوں کے ہاں عقیدہ ہے نا، ایک اہرمن، ایک یزدان، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، دونوں آپس میں مقابل ہوئے نہیں. اس کو کہتے ہیں ضد، کہ ایک کے سامنے ایک کھڑا ہوا ہے. نہیں، اللہ رب العزت ان سب سے بلند اور بالا تر ہے. ولا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت سے دلوں کا جو ہے نا، ہمارے دل اللہ کی عظمت سے متاثر ہوں، بہت ضروری ہے. اللہ کون ہے؟ لا راد لقضائه، کسی چیز کا فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لا راد لقضائه، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام باقی رہیں گے،
انہیں جو ہے ان سے ہم گھر بنوانا ہے، ان کی اولاد ہوگی، ان کی نسلیں چلیں گی، وہ ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے اگینسٹ میں آیا نمرود، آ کر اس نے آگ میں ڈال دیا، ڈالا نہیں ڈالا؟ اگر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا، نعوذ باللہ جلا دیتی، اللہ رب العزت کے فیصلے کے کوئی، اللہ کا ایک فیصلہ پہلے سے طے ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم ایک وقت تک باقی رکھیں گے، اس وقت تک انہیں گھر بنائیں گے، وہ پھر وہ جو ہے ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ، اسی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، دریا میں بھی حفاظت کی۔ یہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لوٹا نہیں سکتا، ولا راد۔ اسی لیے قرآن، یہ کیوں آدمی یہ سوچے کہ میرا وہ کام روک سکتا ہے، میرا وہ بگاڑ سکتا ہے، میرا یہ کرو، نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، آسمانوں پر اگر کسی کے لیے رحمت کا فیصلہ ہو جائے، کوئی اس کو زمین پہ روک نہیں سکتا۔ اگر آسمانوں پہ کسی کے پکڑنے کا فیصلہ ہو جائے، زمین سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 پہرے دار جو ہے نا پہرے داری کر رہے تھے، آپ نے بلایا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جاؤ چھٹی، گھر جاؤ۔ تو کہنے کہ حضرت کیوں؟ ہم آپ کی حفاظت، کس سے حفاظت کریں، اوپر والے سے یا نیچے والوں سے؟ کہنے لگے حضرت اوپر والوں سے، ہم تو نیچے والوں سے دشمن۔ کہنے لگے جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا یہاں کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، جاؤ۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه، اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں اللہ رب العزت کہ کوئی حکم دے دیں پھر دوبارہ اس حکم کو دنیا میں کوئی اور اس کو بدل دے، کوئی اور اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العزت اپنے کاموں پر غالب ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں، اس نے طے کر دیا ایسے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پہ بٹھانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب پورے بھائی لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کیا کریں، کنویں میں ڈال کے ہلاک کر دیں، انہیں جو ہے غلام بنائیں، جیل، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں واللہ غالب علی امری وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، پھیر نہیں سکتا۔ ایسا اللہ ہے۔ آمنا بذالک کلہ، ایسے اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں خیر و بھلائی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ پر ایمان ایسے لانا چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی کبریائی ہمارے دل میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی عظمت سے اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ نبوت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صفات کے بارے میں تو ابھی الحمدللہ ختم۔ جی ایک سوال ہے کہ کائنات کے وجود کا مدار کلمہ طیبہ پر ہے، اس کی تشریح کی جائے۔ کائنات کے یعنی حدیث میں بھی ہے کہ پوری کائنات، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پورے دین کا نچوڑ ہے، پورے کلمہ طیبہ، اس کو ایسا سمجھ لیں۔ اس کی بڑی اچھی تشریح ہمارے ایک بہت بڑے عالم کیے ہیں، وہ ذہن میں آئی۔ کائنات کی یعنی پورے دین کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کائنات میں مستقل الگ الگ شعبے ہیں، حکومت کا شعبہ الگ، تجارت کا شعبہ الگ، زراعت کا شعبہ الگ، الگ الگ شعبے ہیں، اور ہر شعبے کا دین الگ الگ، ہر شعبے کا دین الگ الگ، ہر شعبے کا دین الگ الگ۔ تو جو جس شعبے کا دین ہے، مثال کے طور پر حکومت باقی رہے گی جب تک اس میں اس کا دین ہو، تجارتیں باقی رہیں گی جب تک کہ اس تجارت کا دین وہاں پر ہو، زراعتیں باقی رہیں گی اب تجارت کا دین کیا ہے؟ تجارت کا کلمہ طیبہ سچائی، امانت داری، خیانت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ تجارت کا کلمہ ہے۔ حکومت کا کلمہ کیا ہے؟ عدل ہو، انصاف ہو، زیادتی نہ ہو، یہ ہے۔ یہ اسی لیے پوری کائنات کا مدار کلمہ طیبہ پر،
مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر شعبے کا دین بتا دیا. جب تک وہ دین جس شعبے میں رہے گا وہ شعبہ باقی رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ روح ہے اور دنیا جو ہے جسم کی طرح ہے. حکومت ایک جسم ہے، اس کی روح اس کا انصاف ہے. تجارت ایک جسم ہے، اس تجارت کی روح امانت اور سچائی ہے. سمجھ رہے؟ ملازمت ایک روح ہے، ایک جسم ہے، اس کی روح محنت، امانت داری، یہ ہے اس کی روح. اور جس شعبے سے جب وہ چیز نکلتی ہے وہ شعبہ مردہ ہوتا ہے. مردہ مطلب یہ ہے اس تجارت سے دین نہیں پھیلتا، اس حکومت سے دین نہیں پھیلتا. ورنہ اللہ رب العزت نے جو تجارت، جو حکومت امت مسلمہ کو دی ہے وہ دین پھیلانے کے لیے دی ہے، پالنے کے لیے نہیں دی. مسلمان ہمیشہ تجارت اس لیے کرتا تھا کہ تجارت سے میں اللہ کا دین پہنچاؤں. تو کائن اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی، ایک اور دوسرا، اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ پوری کائنات کو باقی رکھیں گے. مطلب یہ ہے ایک بھی کلمے والا دنیا میں رہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے پوری کائنات کا نظام چلائیں گے. یہ سیدھا سادہ مفہوم ہے. یعنی اللہ کے نزدیک کلمے والے کی اتنی قیمت، اتنی اہمیت. اور جس دن کلمے والا دنیا سے ختم، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت ایمان والوں پہ نہیں آئے گی. قیامت مستقل ایک عذاب ہے، اور کبھی ایمان والے پہ قیامت نہیں آتی. جس دن کلمہ پڑھنے والا دنیا سے ختم، پھر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کائنات تباہ کریں گے. تو جب تک کلمہ والا دنیا میں رہے گا اللہ پوری کائنات کو باقی رکھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. ہاں، شفاعت کا جو اختیار اللہ تعالیٰ دیں گے انبیاء علیہ السلام کو، حجاج کو، حفاظ کو، علماء کو، یہ کہاں؟ یعنی حشر کے میدان میں یا برزخ میں بھی ہو سکتا ہے، قبر میں. شفاعت کا اختیار اللہ رب العزت جو ہے نا صرف حشر کے میدان میں دیں گے. حشر کے میدان میں وہیں اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے. سفارش جو ہے حشر کے میدان میں ہوگی. سفارش تو یعنی انبیاء سب سے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں آپ کو شفاعت کبریٰ دی گئی، سب سے بڑی شفاعت. آپ ہی کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، اتنا بڑا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.